بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کے پارہ نمبر 15 سورہ کہف رکوع نمبر 9 اور 10 میں موجود ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں مذکور ہے کہ قرآن مجید میں ان کو عبدم من عبادنا یعنی میرے بندوں میں سے ایک بندہ کہا گیا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ امام ابن قتیبہ نے معارف میں آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ آپ کا نام بلیہ بن ملکان بن فانے بن عاجز بن شانے بن ارفاشز بن سام بن نوح علیہ السلام ہے، جبکہ صحیح بخاری میں ان کا نام خضر بتایا گیا۔ خضر کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں۔ ان کا نام خضر ہونے کی عام مفسرین نے یہ وجہ بتائی کہ آپ جس جگہ بیٹھ جاتے تو جیسی بھی زمین ہوتی وہاں گھاس اگ جاتی اور وہ زمین سرسبز ہو جاتی۔ آپ کا نبی ہونا خود قرآن میں ذکر کیے ہوئے واقعات سے ثابت ہے، اگرچہ قرآن مجید نے یہ واضح نہیں کیا کہ خضر علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ میں سے کوئی فرد تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہ تھا، اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ آپ کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا اور وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے جو آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب کیوں دیا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں کہ یہ جواب اس لیے دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہایت ہٹ دھرم تھی اور ہر بات پر اعتراضات کرتی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے سے زیادہ علم والا کسی اور کو قرار دیتے تو بنی اسرائیل کے لوگ کہتے کہ جا اس بڑے عالم کو لے کے آ، ہم تیری بات کیوں سنیں؟ تو اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، الہی مجھے ان کا پتہ اور نشانی بتائیں تاکہ میں جا کر ان سے استفادہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے پاس رکھ لو اور مجمع البحرین کی طرف سفر کرو، جس جگہ پہنچ کر یہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کے ہمراہ سفر کی تیاری شروع کر دی اور مچھلی اپنے پاس رکھ لی اور سفر شروع کر دیا، جیسا کہ ارشاد ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ میں اس وقت تک باز نہ آؤں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا میں یوں ہی سالہ سال چلتا رہوں گا۔ وہ جگہ بحیرہ فارس و بحیرہ روم ہے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر آپ تھک گئے اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے کہ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زمین سے نکل کر دریا میں چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ سی ہو گئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر جب دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی وہاں بھول گئے اور اس مچھلی نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت یوشع بن نون بیدار تھے اور یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوں گے تو وہ انہیں بتائیں گے، مگر وہ بھول گئے اور اس جگہ سے بیدار ہو کر ایک دن اور ایک رات کا مزید سفر کیا۔ جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سفر میں کافی تھک چکا ہوں، میرا کھانا لاؤ۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا،
پھر جب وہ آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا لے آ، ہم نے تو اس سفر میں بڑی تکلیف اٹھا لی۔ تو حضرت یوشع بن نون نے اس طرح جواب دیا، کہا اس نے، آپ نے بھی ملاحظہ کیا کہ جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں وہاں مچھلی رکھ کر بھول گیا، اور یہ بات آپ سے ذکر کرنا مجھ سے شیطان نے بھلا دیا۔ اس مچھلی نے کچھ عجیب طور پر دریا میں اپنا رستہ بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو اس بندے کی جگہ تھی، اور پھر وہ اپنے قدموں پر واپس ہو گئے۔ جبکہ قرآن میں ارشاد ہے، موسیٰ نے کہا وہی تو جگہ ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ پھر دونوں اپنے نشان ہائے قدم کو ڈھونڈتے ہوئے واپس ہوئے، اور پھر جب انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا جس کو ہم نے اپنے پاس سے ایک خاص رحمت دی تھی اور اس کو ایک خاص علم سکھایا تھا۔ اب جب آپ اس پتھر کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک شخص اس کے پاس سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے لیٹا ہے۔ موسیٰ نے اسی حالت میں سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر نے سوال کیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل؟ فرمایا ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور وہ آپ کے پاس نہیں، اور جو آپ کو دیا ہے وہ میرے پاس نہیں، اس لیے آپ سے صبر نہ ہو سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ تو مجھ کو ضبط کرنے والا پائے گا، اور میں تیرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے مت پوچھیے گا جب تک میں آپ کو اس کی حقیقت خود نہ بتاؤں۔ یہ قول و اقرار لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام سفر پر روانہ ہو گئے اور دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔